اس مرض میں مبتلا ہیں. میرے خیال سے کوئی ایسا ولی اللہ نہیں بیٹھا ہوگا جو کہے گا کہ بس میرے میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان سم وے آف فارم اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ مسائل ہیں. سو لسن ٹو دیز کازز ویری کیئرفلی. نمبر 1, اینی گیسز؟ ویکنیس آف فیتھ, ایمان کی کمزوری. کیا مطلب ایمان کی کمزوری؟ آج صبح جب فجر کا ٹائم تھا اور جب الارم بولا, اور انشاءاللہ جب آپ نے فجر کا الارم لگایا ہوا تھا اور جب الارم بولا, اینڈ آئی ایم گلٹی آف دس, واللہ آئی ایم گلٹی آف دس, کیا الارم بجتے ساتھ ہی وہ ایمانی قوت تھی آپ کے اندر کہ آپ نے رضائی کو پرے کیا اور آپ باتھ روم میں گئے اور آپ نے وضو کیا اور آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے؟ اگر نہیں تو یہ بہت بڑی علامت ہے ایمان کی کمزوری کی. وہ آخری ٹائم کب تھا جب آپ نے مصحف کھولا, قرآن مجید کھولا اور اس کی تلاوت کی, اور اس کی تلاوت کی مٹھاس ایسی تھی کہ آپ کا مصحف بند کرنے کو دل نہیں کیا؟ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو جان لیجئے سخت ترین ایمان کی کمزوری کی حالت ہے. اگر چلیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی لیے اور اٹھانے کی فوراً بعد نیچے کر لیے, تو جان لیجئے this is also one of the signs of weakness of faith. میرا اور آپ کا ایمان کس لیول پہ ہے یہ میں اور آپ خود جانتے ہیں. تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے that is the biggest cause we fall into the trap of lust. Number 2, forbidden gaze. جی اس کا کس کو نہیں پتا forbidden gaze کا؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. آپ کو نہیں پتا؟ اچھا الحمدللہ. بد نظری, نظر کا تو پتہ ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یو آر لوکنگ ایٹ می, لیکن ایک دیکھنا اچھا ہے, ایک دیکھنا برا ہے. تیسرا کاز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص, کوئی بھی آدمی جب کسی خاتون کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے, ان کا ثالث, ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے, ان کا مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ایسے مواقع آتے ہیں, میں آپ سے پوچھ نہیں رہا, نہ ہی آپ مجھے بتائیں گے, آپ کو جواب پتہ ہے اس کا. کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جب آپ نامحرم کے ساتھ اکیلے ہیں, تو آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, دس از جامع ترمذی کی روایت. نمبر 4, آئیڈل ٹائم فرٹائل گراؤنڈ فار ایول تھاٹس. کلنگ ٹائم, یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی, چلو چل کریں, ٹائم کل کریں, ڈرل پڑل پتہ نہیں کیا کریں. اگر آپ اسلاف کا رویہ ٹائم سے دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جو جن علماء نے محنت کی ہے, دین کا احیاء کیا ہے, they have done something for their nation, وہ کہتے تھے کہ یہ کھانے میں بھی بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. We have had scholars جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کھانا دودھ میں ملا کے دے دو تاکہ ہم پی لیں, so that we don't waste time eating food. شاید یہ ایگزامپل ہمیں بہت ایکسٹریم لگتی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. This is reality. So the fourth reason why we fall into lust is because ہمارا ذہن فارغ ہوتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ فساد کی بہت بڑی جڑ ہے, بہت بڑی جڑ ہے. فراغت, ویلے بیٹھے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, تو ذہن پھر آپ کا it's fertile ground for evil thoughts. Number 5, بری کمپنی اتنی گندی چیز ہے, اتنی گندی چیز ہے کہ اچھے سے اچھے انسان کو بھی جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل سکتے ہیں. نہ دیکھیں یار ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, اوکے, جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی کیا مثال دی, کوئی بتائے گا؟ لوہار کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بلیک اسمتھ. اور پرفیوم میکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی مثال دی. دی ایگزامپل آف اے گڈ کمپینین اینڈ اے بیڈ کمپینین از لائک دیٹ آف اے سیلر آف مسک. پرفیوم سیلر کی مثال ہے the one who blows the blacksmith. یعنی کہ اگر کسی کی مسابقت, کسی کا رہن سہن ایک لوہار کے ساتھ ہوگا, تو جب وہ لوہار سے اٹھ کے آئے گا تو آپ کو اس سے کس قسم کی اسمیل آئے گی. آپ یہ باربیکیو کرتے ہیں, آپ میں سے کس کو شوق ہے باربیکیو کرنے کا؟ اچھا, جب آپ کوئلے لیتے ہیں تو کہاں سے لیتے ہیں؟ There's some place that we call تڑپال, جہاں پہ آپ کو لکڑی ملتی ہے. آپ اس جگہ 5 منٹ جا کے بھی کھڑے ہو جائیں, جب آپ باہر نکلتے ہیں, you smell yourself. What do you smell? You smell coal, bad coal. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برے دوست کی مثال اس لوہار جیسی ہے کہ آپ اس کے پاس بھی بیٹھیں گے تو اس کی بری اسمیل آپ کو چڑھے گی. whereas on the other hand,
اگر آپ کا اچھا دوست ہے, اس کی مثال از لائک آف اے پرفیوم میکر. اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ اسمیل اس کی آپ کو جائے گی. بری کمپنی کیا کرتی ہے؟ آپ کو برائی کی طرف دھکیلتی ہے. Nearness to lust. The picture is very self-explanatory. You see a cute little bird with a snake which is about to. اس تصویر کی عکاسی قرآن کی وہ آیت کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا يَزْنُونَ نہیں کہا, وَلَا تَزْنُونَ نہیں کہا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. There is a difference. ایک چیز نہ کرو اور ایک چیز کے قریب بھی نہ جاؤ. آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی کوئی پریکٹیکل مثال کون دے گا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Okay. Can you see this picture? کس کس کا سمبل ہے؟ اللہ معاف کرے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں واٹس ایپ اینڈ فیس بک, لیکن آپ بالکل سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. بیٹھتے تو ہم فیس بک اور واٹس ایپ پہ ہیں اور ٹی وی پہ ہیں اور یوٹیوب پہ, اور پھر ریلیٹڈ ویڈیوز میں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جو کوئی بھی دیکھیں, and let me be very honest, majority of the people don't sit in front of the screen with the intention of looking at bad things. But how many of us land into the trap of related videos? ریلیٹڈ ویڈیو سے ہم فنی ویڈیوز میں جاتے ہیں اور پھر اللہ معاف کرے شیطان ہمیں کہاں گھسیٹ کے لے جاتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اعوذ باللہ پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے اپنے لیپ ٹاپ پر موبائل پہ بیٹھا کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا شیطان کب آپ کو گھسیٹ کے بے حیائی کی طرف لے جائے اور آپ کے جو ٹیبز ہیں. سو the next cause, this is a beautiful picture of a full plate of biryani with lots of leg pieces, 2 leg pieces actually, اور تازی تازی دم سے نکلی ہے. 7واں ریزن ہے جی ہماری لاہوری ڈائٹ. جب ہم کھاتے ہیں تو ہم کھاتے ہی جاتے ہیں, اور جب ہم کھانا ختم کرتے ہیں تو پھر بھی ہم کھاتے ہی جاتے ہیں, اور ہم ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد ہمیں کھانے کو ملے گا نہیں. ایک بگیسٹ ریزن for your brain to drive you into lust is because you eat excessively. بہت زیادہ کھانا, آپ کا ڈائٹ کا اس طرح کا ہونا, وہ بھی آپ کو اس چیز کی طرف